الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. قربانی کے مسائل میں آج انشاءاللہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ قربانی کس کی طرف سے مشروع ہے، زندے کی طرف سے یا مردے کی طرف سے، اصل مشروعیت کیا ہے. چنانچہ شیخ لکھتے ہیں مسئلہ هل الاضحیۃ مشروعۃ عن الاموات او عن الاحیاء، قربانی مردوں کی طرف سے مشروع ہے یا زندوں کی طرف سے. اس کا جواب دیتے ہیں وہ شیخ فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، مشروعۃ عن الاحیاء اذ لم يرد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن الصحابة فيما اعلم انہم ضحوا عن الاموات استقلالا. شیخ فرماتے ہیں کہ قربانی اصلاً زندوں کی طرف سے مشروع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہمارے علم کے مطابق مستقل طور پر مردوں کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے، وارد نہیں ہے، مروی نہیں ہے. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات له اولاد من بنین او بنات فی حیاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی اولاد کی وفات ہوئی، آپ کے بیٹوں کی وفات ہوئی، آپ کی بیٹیوں کی وفات ہوئی، اسی طرح سے آپ کی ازواج مطہرات کی، آپ کی بیویوں کی وفات ہوئی، آپ کے رشتہ داروں کی وفات ہوئی جن سے آپ محبت فرمایا کرتے تھے. لیکن کسی ایک کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی ایک کی طرف سے مستقل قربانی کی ہو. نہ اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آپ نے قربانی کی، نہ اپنی پہلی بیوی اور چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے آپ نے قربانی کی، اور نہ ہی اپنی زندگی میں وفات پائی ہوئی زوجہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، نہ ہی اپنی تینوں بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کی طرف سے قربانی کی، نہ ہی آپ نے اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کی. اگر یہ چیز مشروع ہوتی، یعنی مردوں کی طرف سے قربانی کرنا اگر مشروع ہوتا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بیان فرمایا ہوتا اپنی سنت میں، چاہے قولی طور پر یا فعلی طور پر. اور آپ سے اب قولی اور فعلی طور پر جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ کان یضحی عنہ عن اہل بیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے. تو اس لیے یہ ہے اصل قربانی کے مسئلے میں. قربانی کے مسئلے میں اصل یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے، یعنی گھر کا جو مالک ہو وہ اپنی طرف سے اور گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی کر دے، یہی قربانی میں اصل ہے. اور جہاں تک مردوں کی طرف سے قربانی کا مسئلہ ہے تو مستقل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے. نہ ہی آپ نے اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے، نہ ہی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے، نہ ہی اپنی بیٹیوں کی طرف سے، نہ ہی اپنے کسی بیٹے کی طرف سے، نہ ہی اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، کسی کی طرف سے، کسی وفات پائے ہوئے شخص کی طرف سے مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہو، ایسا ثابت نہیں ہے. ہاں، زندوں کے پیچھے، زندوں کی اتباع میں، زندوں کے ساتھ مردوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو ایسا ہو سکتا ہے، اس کے لیے دلیل بن سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ کے بارے میں مروی ہے کہ ضحى عنہ وعن اہل بیتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے قربانی کی. یہ روایت امام احمد نے تخریج کی ہے، اسی طرح سے امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں، اور اسی طرح سے مسند بزار میں، جیسا کہ کشف الاسطار میں ہے، ایسے کہ مستدرک حاکم میں، ایسے امام بہقی نے اس کی تخریج کی ہے، اور اسی امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اسے حسن قرار دیا ہے. تو بہرحال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات روایت کی گئی
کہ آپ نے اپنی طرف سے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے قربانی کی تو آپ کے اہل بیت میں وہ بیویاں بھی آپ کی شامل ہیں جو وفات پا چکی ہیں، اور وہ بیویاں بھی شامل ہیں جو بقید حیات ہیں، جو زندہ ہیں، جو وفات پا چکی ہیں، سب چونکہ اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی، جبکہ امت میں کچھ لوگ ہیں جو کہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، کچھ لوگ زندہ تھے اور کچھ لوگ وفات پائے ہوئے تھے، تو امت میں تو یہ سب کے سب لوگ شامل ہیں۔ تو یہ اصلاً نہیں بلکہ تبعاً تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے کیا تھا، تو اصل اپنی طرف سے تھا اور آپ بقید حیات تھے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی امت کو شامل کیا جس میں کچھ بقید حیات تھے اور کچھ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور کچھ جو پیدا ہو کر کے وفات پا چکے تھے۔ تو اس طرح سے تبعاً اگر میت کو شامل کیا جائے تو یہ کسی قدر دلیل بن سکتی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ الْأُضْحِيَّةَ عَنْهُمْ اسْتِقْلَالًا بِدْعَةٌ، اسی لیے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ مستقل طور پر میت کی طرف سے قربانی کرنا بدعت ہے۔ یہ شیخ نے ذکر کیا کہ میت کی طرف سے یہی چیز آپ اگر تحفۃ الاحوذی یا مرآۃ المفاتیح دیکھیں گے جس میں شیخ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر لکھا ہے اور چیزوں کو جمع کیا ہے، تو اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ صاحب تحفہ نے فرمایا، اور شیخ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں، شیخ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ اتفاق کرتے ہیں کہ مستقل طور پر کسی وفات پائے ہوئے شخص کی طرف سے قربانی کیا جانا کسی صحیح صریح مرفوع حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کی جہاں تک بات ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی، تو ایک تو وہ حدیث ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے، دوسرے اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے، گویا وہ وصیت کے باب میں آ جاتا ہے، وہ عمومی طور پر بلا وصیت کے بلا حکم دیے کسی وفات پائے ہوئے کی طرف سے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں بن سکتا۔ تو یہ ہے مسئلہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا۔ البتہ آگے پڑھتے ہیں، پھر ایک بات ہم بتاتے ہیں، آگے جو ہے شیخ ذکر کرتے ہیں، جب یہ شیخ بیان کرتے ہیں کہ کچھ علماء نے اسے بدعت قرار دیا ہے، تو پھر شیخ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْقَوْلَ بِالْبِدْعَةِ قَوْلٌ صَعْبٌ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکن اس کو بدعت قرار دینا یہ ذرا مشکل معاملہ ہے۔ کیوں مشکل معاملہ ہے؟ شیخ کہتے ہیں اس لیے کہ کم سے کم ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صدقہ کے جنس سے ہے اور میت کی طرف سے صدقہ کرنا ثابت ہے، اور اس کے بعد میں اگرچہ قربانی میں حقیقت میں صدقہ گوشت کا صدقہ کرنا مراد نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس سے صرف نفع اٹھانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن قربانی میں اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی قربانی ذبح کر کے اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے اور تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے، تو کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص میت کی طرف سے قربانی کرے تو پورا کا پورا صدقہ کر دے، اور یہی چیز شیخ عبید اللہ مبارک پوری نے فرمایا ہے کہ اسی میں احتیاط ہے کہ اگر کبھی کوئی میت کی طرف سے قربانی کرے تو پورا کا پورا صدقہ کر دے، ورنہ قربانی نہ کرے، کیونکہ صدقہ کا ثبوت ہے لیکن قربانی کا ثبوت نہیں ہے، تو صدقہ کی وجہ سے قربانی یعنی دونوں خیر کو ایک ساتھ اس طرح جیسے جمع کیا جا سکتا ہے، ورنہ صرف وفات پائے ہوئے کی طرف سے قربانی کرنا، مستقل طور پر ایک وفات پائے ہوئے شخص کی طرف سے قربانی کرنا، اس کا چونکہ شریعت میں کسی صحیح حدیث میں، صحیح مرفوع حدیث میں، صریح حدیث میں کوئی ذکر نہیں ملتا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور بعض جگہوں پر جو یہ عادت بنی، خاص طور پہ ہمارے ہندوستان کے معاشرے میں، پاکستان اور نیپال اور بنگلہ دیش میں بھی شاید یہی حالات ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی طرف سے، گھر والے کی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے
باقاعدہ سالہ سال باری چلتی ہے وفات پائے ہوئے لوگوں کی طرف سے. کہتے ہیں یہ میری پہلے سال کی قربانی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگی، پھر اگلے 4 سال تک خلفائے راشدین کی طرف سے ہوگی، اس کے بعد میں پھر دادا اور نانا کی طرف سے ہوگی، اس کے بعد پھر اور خاندان میں کون عزیز اور قریب وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے ہوگی، اور اپنی باری آتی ہی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے قربانی کریں. جبکہ قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اور تمام عبادات میں اصل یہ ہے کہ آدمی اپنی طرف سے عبادت کرے. صلاۃ آدمی اپنی طرف سے پڑھے، صوم اپنی طرف سے رکھے، زکوٰۃ اپنی طرف سے ادا کرے، حج پہلی بار اپنی طرف سے کرے، عمرہ اپنی طرف سے کرے. تو تمام عبادات میں اصل یہی ہے کہ اپنی طرف سے کرے، اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو، جس عبادت میں اجازت ہے کہ آپ دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں، آپ نیابت کر سکتے ہیں، تو اس میں کر سکتے ہیں. تو یہی مسئلہ قربانی کا بھی ہے کہ اگر کبھی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا ہو تو اپنی طرف سے کرنے کے بعد. لیکن یہ بات یاد رہے کہ مستقل طور پر قربانی کرنا میت کی طرف سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کا بدعت کہنا ہی زیادہ قریب ہے دلائل کے. اور یا پھر کہا جائے کہ آدمی قربانی کرے اور پوری طرح سے صدقہ دے دے تو اس کا جواز یا اس کی مشروعیت کسی قدر مانی جا سکتی ہے. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین.